طریق رات میں مٹی میں لپٹے وہ طریق وجود اپنی ہتھیار کو نشانے پر اٹکائے لیٹے ہوئے تھے۔ وہاں 3 گاڑیاں پہلے فارم ہاؤس کے سامنے رکی ہوئی تھیں۔ ان کا انتظار وہ چوتھی گاڑی تھی جو ان مٹی کے وجود کو نشانے پر لینا تھا۔ پہنچ گیا ایجنٹ، اس کے کان میں لگے آلے سے آواز گونجی۔ سب الٹر ہوئے اور تھوڑا سا آگے کھسکے۔ تبھی ایک لمبی سی سفید گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ کرتی آواز فضا میں گونجی۔ بالآخر وہ انتظار اختتام کو پہنچا جب حارث خان اور فواد چوہان فارم ہاؤس سے نکل کر باہر آئے اور گارڈ نے اس گاڑی کا دروازہ کھولا جس میں سے ایک لمبا ترنگا سیاہ فارم باہر نکلا۔ ویلکم کمبوز۔ فضا میں حارث صاحب کی مسرر آواز کمبوز کو دیکھ کر گونجی۔ اوہ! مٹی میں لپٹے وجود نے غصے سے کہا۔ اس کے لفظ دوسری طرف بیٹھے آفیسر کے کانوں میں پڑے۔ کیا ہوا ایجنٹ؟ آر یو اوکے؟ یس آئی ایم اوکے۔ کمیل ہاشمی نہیں آیا، اس کی جگہ کمبوز آیا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ دوسری طرف دشمن کی چال کو سمجھتے وہ مسکرائے۔ کمیل اتنا بے وقوف نہیں، حارث خان کی طرح وہ جانتا تھا کہ ایسے اپنے ناپاک قدم پاک زمین پر رکھے گا تو چھلنی ہو جائے گا۔ کمبوز کو اپنی جگہ بھیجنا اس کی ایک چال ہے، کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔ ہمیں کمیل ہاشمی اور کمبوز دونوں ساتھ چاہیے، اس لیے اس میٹنگ کے کچھ پروف کے ساتھ قدم واپس موڑ لو۔ آفیسر کے آرڈر پر انہوں نے سر کو خم دیا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کمیل ہاشمی کے پاکستان آنے اور حارث خان فواد چوہان سے بڑھ کے افسوس کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہو کر دوسرے بندوں کے آنے کی اطلاع دینی تھی، تو وہ صرف ایک چال تھی جو اب وہ سب سمجھ گئے تھے، پر اپنا دماغ چلاتے ہوئے بغیر کسی آواز کے موو بیک کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے مٹی کے وجود رینگتے ہوئے پیچھے سرک گئے۔ اسے اب عبداللہ کو مہرا بنانا تھا، حارث خان کے خاص آدمی کو۔ وہ ان ثبوتوں تک اسے ضرور پہنچائے گا جو اسے چاہیے۔ اس وقت کے حساب سے عبداللہ باہر تھا میٹنگ روم سے، اور یہ کافی کارآمد ثابت ہونے والا تھا اس کے لیے۔ پیچھے بیٹھے میڈم، پچھلے دروازے سے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر اب کی بار مہزاد اکتا کر بولا۔ کیوں، تمہاری گاڑی ہے؟ وہ بھڑک کر بولی۔ ہماری اتنی اوقات نہیں، اس نے تلخی سے کہا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ وہ اسے لے کر ایک پارٹی میں جا رہا تھا اور اسے ڈائمنڈ پہنے دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس نے اس کی انگلی میں رنگ دیکھنی چاہی تو وہاں صرف اس کی ڈائمنڈ رنگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، مطلب اس نے دولت کو چنا۔ یہ دیکھ کر تکلیف تو بہت ہوئی، پر وہ خاموش ہو گیا اور ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو وہ گاڑی کے دروازے پر رکھے کھڑی تھی، کسی اپسرا کی طرح اس کے خوابوں کی شہزادی کے روپ میں، پر اس شہزادی نے اسے خود ٹھوکر ماری تھی کیونکہ وہ شہزادہ نہیں تھا، امیر نہیں تھا، ایک غریب باڈی گارڈ تھا جس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ہانیہ ایک نظر اس کے سرخ چہرے تنے ہوئے جبڑے پر ڈال کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مہزاد اس ضدی لڑکی پر مڈرتا غصہ پیتا زور سے دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ تم باڈی گارڈ کم مالک زیادہ لگتے ہو، ہانیہ نے گھوری ڈالتے مسکرا کر دبا کر کہا، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ گاڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی پورچ ایریا میں داخل ہوئی تو اس نے گاڑی پارک کر کے باہر نکل کر اس کے لیے ڈور کھولا اور بڑبڑا کر اس کا بلند ہاتھ تھام کر غصے سے باہر کھینچا۔ وہ لکھڑاتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی دھڑکنیں رک گئیں، جیسے کوئی جادو ہو گیا تھا دونوں پر۔ وہ بے ساکھ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے گئے۔ بیوٹیفل، اس کے منہ سے بے ساکھ پھسلا۔ ہانیہ نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا اور بیوٹیفل لفظ پر ایک دم کہکا لگایا۔ یو ورلڈ مین! وہ اس کے سینے پر رکھے ہاتھ سے ہی مکہ مارتی سنبھل کر دور ہوئی اور ایک بار پھر کھلکھلا کر اٹھی۔ مہزاد نے سر کھجاتے آنکھیں گھمائیں، اس کے ساتھ کروس کی سمت چلا۔ وہ اس کے آگے تھی اور مہزاد
الٹرسا اس کے پیچھے۔ آج جہاں پارٹی رکھی گئی تھی وہاں اس کی میڈم کو کافی خطرہ ہو سکتا تھا، جس وجہ سے آج وہ ضرور سے زیادہ چوکنا تھا۔ انٹرسٹ سے ہی سب کی توجہ ان کی طرف ہو چکی تھی اور وہاں موجود لڑکے کافی گھور کر ہانیہ کو دیکھ رہے تھے، جس پر بہزاد کے تن بدن میں آگ بھڑک گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا ان کی آنکھیں نوچ لے۔ اوپن ڈیک پر آ کر ہانیہ اسے ایک سائڈ پر کونے میں کھڑا رہنے کا کہتی خود اپنی فرینڈ سے مسکرا کر گلے مل رہی تھی، اور بہزاد سے یہ سب کچھ قطعی برداشت نہیں ہو رہا تھا، پر مجبور تھا۔ نظر تو رکھنی تھی، اب چاہے دل کا جو حال ہو وہ جائے بھاڑ میں۔ اس نے تو رنگ نہ پہن کر سمجھا دیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں گزار سکتی، پر کیسے زبردستی ہے اس دل کی۔ اس کی سیاہ رات جیسی آنکھوں میں غصہ اور انابی لبوں پر معنی خیز تبسم تھا۔ پورے ڈیک پر لڑکیوں کی ہنسی کی آواز، قہقہے، میوزک کا شور، فضا میں پرفیوم کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ کروز کے اوپن ڈیک پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، ساری لائٹس آف تھیں، صرف چاند کی دودھیا روشنی میں چہرے پر سب لڑکے لڑکیاں ماسک پہنے میوزک کی رونوائی دھن پر باہوں میں بائیں ڈالے ڈانس کر رہے تھے۔ سائڈ پر کھڑے بہزاد کو بھی ایک لڑکی نے مخاطب کرتے اسے ماسک دیا پہننے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر گن پیچھے لگاتے وہ ماسک دے کر پہن لیا۔ وہ لڑکی مسکرا کر شکریہ کہتی چلی گئی، اور اب بہزاد مسکراتے ہوئے گولڈن میکسی میں ہانیہ کو دیکھنے لگا، جو کوئی پرستان کی پری لگ رہی تھی اسے۔ ہر کوئی اس صحت انگیز ماحول میں مدہوش ڈانس کرتے ماحول کی خوبصورتی کو محسوس کر رہا تھا۔ بہزاد ہانیہ کو اپنے ماسک سے جھانکتی مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنے خوبصورت چہرے پر مور پنکھ والا ماسک پہنا ہوا تھا، جس میں وہ کوئی قاتل دوشیرہ لگ رہی تھی۔ بہزاد کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں۔ وہ اس سے کافی نظریں چرا رہا تھا، پر یہ بہت مشکل تھا اس سے نظریں پھیرنا، اور اب تو یہ دیکھ کر اس کا صبر جواب دے گا جہاں اسے کوئی لڑکا ڈانس کی آفر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھولتی، کسی ہوا کے جھونکے کی طرح وہ اس کے سر پر تھا، اور اس کا بلند ہاتھ جو اس لڑکے کے لیے اٹھ رہا تھا۔ بہزاد نے اپنے مضبوط ہاتھ میں مضبوط پکڑ میں لیتی اس کے نازک کمر میں بازو ڈالا اور خود سے قریب تر کر لیا۔ اس اچانک سے حملے پر ہانیہ سانسیں روکے انچ بھر کے فاصلے پر موجود اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم؟ وہ بہزاد کی سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر اس کی جرأت پر حیران ہوئی۔ یس میڈم، میں۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی اور اسے لے کر ڈیک کے بیچوں بیچ دوسرے کپلز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بہت شوق ہے آپ کو ڈانس کرنے کا میڈم؟ اس نے دانت پیس کر سرگوشی کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بہزاد؟ تم جانتے ہو اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو کتنا تماشا بنے گا۔ مجھے ایک باڈی گارڈ کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر وہ اپنی کمر سے اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرتی نیچی آواز میں اسے سمجھاتی سرزنش کرنے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتا میڈم، اس وقت کوئی ہمیں پہچان بھی لے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ صرف ڈانس انجوائے کریں، باقی کا مجھ پر، اپنے ورلڈ مین پر چھوڑ دیں۔ اس نے سرگوشی میں کہتے میوزک کی لے پر قدم آگے پیچھے کرنے شروع کر دیے۔ اس کی اتنی جلد بازی پر ہانیہ اس کے غلط اسٹیپ پر گرنے والی ہو گئی۔ ہائی ہیل پر بامشکل کھڑی اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھیج گئی۔ کیا جاہلوں کی طرح جھٹکے مار رہے ہو؟ ایسا کرتے ہیں ڈانس؟ اس کے جلدی سے گھمانے پر وہ ہڑبڑائی ہوئی واپس اس کے سامنے آئی اور یکدم ہی اس کے پیٹ میں مکہ مار کر نیچی آواز میں بولی۔ مکے پر بہزاد آہ کرتا رہ گیا۔ تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ غصے میں پاگل لگ رہا تھا پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پہلے تو ہانیہ حیران ہوئی اور پھر وجہ سمجھ کر بڑی خوبصورتی سے مسکراہٹ چھپا گئی۔ مصنوعی انداز میں اس نے دانت کھچکا کر اپنی دوستوں کا خیال کرتے اس کا ہاتھ پیچھے سے ہٹا کر آہستہ سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی کمر پر رکھا، اور اپنے ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھ لیے۔ اس کی انگلیاں پھر سے اسے اپنی کمر پر سرکتی پیچھے کو جاتی محسوس ہوئی۔ ہانیہ نے اتھل پتھل سانسوں سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور پھر اپنے لہجتے سرخ لبوں پر زبان پھیر کر سیاہ گھنی پلکوں کی آڑ سے اس کی داڑھی کو دیکھنے لگی۔ اب جیسے میں پاؤں کو حرکت دوں گی ویسے کرنا، آہستہ آہستہ۔ اگر جلد بازی دکھائی تو پیچھے سمندر دیکھ رہے ہو اس میں پھینک دوں گی۔ نروس سی وہ اپنی ہمت مجمد کرنے لگی۔
اس کی دھمکی پر بہزاد نے شرافت سے ثابت میں سر ہلایا اور اس کے سلو موومنٹ کو دیکھتے خود بھی ویسے آہستہ آہستہ ڈانس کرنے لگا۔ شہزاد اس ماحول میں ہر کوئی گم تھا اور بہزاد اپنی زیرک نگاہیں آس پاس پر ڈالتا اپنے حارس میں پوری طرح قید لہستی ہانیہ خان کو دیکھتا متبسم تھا۔ دفعہ وہ چونکا، اس کی چھٹی ہی اسے خطرے سے الرٹ کرنے لگی۔ سیاہ آنکھیں اس کے شانے پر پیشانی اٹکائے گہرے سانس لیتی اپسرا اس سے ہٹی اور ڈانس کے گول اسٹیپ سے ساتھ گھوم گئی، اور اب اس کی نظریں نامحسوس انداز میں اس مشکوک ویٹر پر اٹک گئیں جس کی آنکھیں جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور بہزاد سمجھ گیا اس کی نظریں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہانیہ خان، وہ بڑبڑایا، اگر یہ ایک یہاں ہے تو دوسرا بھی ہوں گے، مطلب پوری تیاری سے آئے ہیں تاڑا کے کتے۔ اس کی ناک چڑھی کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو میڈم چلیں۔ ہانیہ جو آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کا رقص سنتی اس کے ساتھ جھومنے لگی تھی، اس کی آواز پر مور پنکھ ماسک جس نے آنکھیں سمیت آدھے چہرے کو کور کیا ہوتا، اس نے سبز آنکھیں کھول کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو پارٹی ختم نہیں ہوئی، جبکہ میں تمہیں بتا کر آئی تھی کافی لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں پر یہاں کچھ گڑبڑ ہے، چلیں۔ وہ کہہ کر بغیر اس کی سنے اسے بازو سے پکڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھی ہی تھے کہ پیچھے سے ٹھا کے ساتھ اس کی گاڑی پر فائر ہوا۔ ہانیہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ اٹھی، اور بہزاد نے ایک نظر اس پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی۔ پکڑو انہیں، وہ رہے۔ پیچھے سے لوگوں کی آواز پر وہ زن سے دوسری کھڑی گاڑیوں کو ٹکریں مارتا اپنا راستہ صاف کر کے وہاں سے گاڑی جہاز کی طرح اڑان لے گیا۔ پیچھے سے ان کی گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اور کبھی دائیں کبھی بائیں اسٹیئرنگ کو گھماتا انہیں گھن چکر بنائے ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہانیہ وحشت زد سی اس کے بازو کو دبوچ کر اس سے چپکی بیٹھی تھی۔ اتنی بڑی مات کھا کر بھی وہ سدھرے نہیں۔ بہزاد نے سوچتی اپنا ہاتھ پیچھے لیا اور پیچھے سے اپنی گن نکال کر لوڈ کرتے ہانیہ کو دیکھا، جو پھیلی ہوئی وحشت زد آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کر لو گی؟ اس کے گال کو محبت سے سہلاتے پوچھا۔ سہمی سی ہانیہ کا ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا۔ تو تم کہا؟ اس نے خوف زدہ ہوتے اپنی مٹھیاں اس کی شرٹ کو بھیج لیا۔ پیچھے فائرنگ ہو رہی تھی اور بہزاد نے اسے سنبھالتے مور کاٹا۔ میں یہی ہوں صرف انہیں ان کی اوقات دکھا دوں۔ ہانیہ خان بہزاد کی ہے، اسے تکلیف پہنچانا اور محبت دینا صرف اس کے باڈی گارڈ کا حق ہے۔ اس حق پر کسی نے آنکھ بھی ڈالی تو وہ آنکھیں نوچ لی جائیں گی میڈم، اس کی سبز بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ہانیہ نے جھٹ سے سر ثابت میں ہلایا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ تھاما۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا، ونڈو اوپن کرتا، اپنے آدھے بدن کو باہر نکالتے مقابلے پر اتر آیا۔ ایک طرف ہانیہ کی چیخیں تھیں تو دوسری طرف بہزاد نے پیچھے آنے والی گاڑی کے آگے والے ٹائروں کو نشانے پر لیا اور اپنی گاڑی کو نشانہ دیکھتے اس نے اپنا ایک بازو اندر کیا اور یکدم اسٹیئرنگ کو موڑا جس سے گاڑی دائیں طرف الٹتی بچی۔ اس نے اندر آ کر بروقت اسٹیئرنگ تھام لیا تھا۔ وہ تو بچ گئے تھے پر پیچھے بلاسٹ کی آواز پر ہانیہ کے دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ بہزاد کا قہقہ گونج اٹھا۔ ریلیکس میڈم، گہرا سانس بھرتے بہزاد نے ایک بازو ہانیہ کی گردن میں ڈالا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے انہیں مار دیا؟ ہانیہ کی وحشت سے پھیلی آنکھیں بہزاد پہ ہوئی تھیں۔ ڈیوٹی ایز ڈیوٹی، اسے خود میں بھیجے۔ وہ مسکرایا۔ ہانیہ نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرا۔ کون تھے؟ وہ سسکی لے کر پوچھنے لگی۔ اسے لگا تھا آج وہ مر جائے گی یا پھر سے بیری کو کھو دے گی۔ بہزاد نے لب بھیج کر چنگاری کو پانی کی طرح دیکھتی اس کے سر پر نامحسوس انداز میں لب رکھے وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر سہلاتے دوسرے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ تو سر بتائیں گے۔ اس نے ذرا سی نظریں اس کی طرف اٹھائیں تو نظریں سیدھا اپنی شرٹ کو مٹھی میں بھیجے اس کے کانپتے ہاتھ پر گئیں۔ اسے اپنی رنگ یاد آئی تو ماتھے پر پھر سے تیوریاں سج گئیں۔ گھر پہنچ کر حارث صاحب نے جب روتی ہوئی ہانیہ کو دیکھا تو بہزاد سے پریشانی سے وجہ پوچھی۔ بہزاد نے حارث صاحب کو سارا واقعہ سنایا کہ کیسے وہ چھپ کر اس پر اٹیک کرنا چاہتے تھے۔ حارث صاحب
شیٹیجڈ رہ گئے، پر اس کے باوجود آج پھر انہیں بذات پر فخر محسوس ہوا کہ اپنے فرض کو نبھاتے وہ ان کی بیٹی کو صحیح سلامت لایا۔ مسکراتے ہوئے حارث صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا وہ رضوان تاڑا کے آدمی تھے؟ بہزاد نے حارث صاحب سے پوچھا۔ ہاں، اس کے سوا میرا دشمن کون ہے جو ایسی گھٹیا حرکت کرے گا؟ وہ سر جھٹک کے بولا۔ آپ حکم کریں سر، 1 منٹ میں سارے چمچوں کا کھیل ختم کر دوں۔ اس کے لہجے میں غصہ اور شدت محسوس کرتے حارث صاحب نے سر اٹھایا اور مسکرائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم صرف میری بیٹی کی اچھی طرح حفاظت کرو، انہیں میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے بولے تو بہزاد نے انہیں بھی سر ہلا دیا۔ دفعہ خاموش فضا میں بہزاد کا موبائل بجا اور تیری میری میری تیری سانگ اپنے سروں کے ساتھ فضا میں بکھر گیا۔ بہزاد حارث صاحب کی حیرت بھری نظریں محسوس کر کے کھسکا گیا اور معذرت کرتا سائیڈ پر چلا گیا۔ ہانیہ کی بھیگی ہوئی مسکراتی نظریں اس کی چوڑی پشت پر اٹکی تھیں۔ وہ بہزاد کا اپنے لیے جنون محسوس کرتی اپنے باپ کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کال انور کی تھی، جس نے اسے بتایا تھا کہ مولوی صاحب کی حالت بگڑ گئی تھی، وہ انہیں ہسپتال لے کر جا رہا تھا۔ اسے جلدی پہنچنے کا کہتے ہوئے وہ حارث صاحب کے پاس آیا اور ان سے اجازت لیتا ہانیہ پر ایک نظر ڈالتے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ہانیہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکے نے مولوی صاحب کا روم کا پوچھتے وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو ایک لہجہ خیر خبر اس کی منتظر تھی۔ انور نے اسے دکھ سے بتایا کہ مولوی کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور مدد کرنے سے سارے محلے نے ہاتھ پیچھے کر لیا ہے۔ مولوی صاحب کے گردے ناکارہ ہو گئے ہیں اور اب سرجری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، پر کوئی مدد نہیں کر رہا۔ انور دکھی لہجے میں بولا۔ یہ سب سن کر ان کے گھر میں ماتم بچ گیا، ان کی بیوی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بہزاد کے پاس جتنے پیسے تھے وہ اس نے ہسپتال میں خرچ کر دیے، اب ان کی سرجری کے لیے اتنی موٹی رقم وہ کہاں سے لاتا؟ محلے والوں میں سے پیسے دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ انور سے مشورہ کر کے وہ دونوں محلے کے سربراہ کے پاس پہنچے، پر وہاں بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سربراہ کا کہنا تھا کہ مولوی بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، پر مدد تب کریں گے جب جیب میں پیسے ہوں گے اور چولہا گرم ہو۔ اس دور میں لوگ اپنے بچوں کے پیٹ در در سے مانگ کر بھر رہے ہیں، مولوی صاحب کی کہاں سے مدد کریں گے؟ لاکھوں کا معاملہ ہے بھائی، ہزاروں کا نہیں کہ جھٹ سے دے دیں۔ کسی امیر آدمی کا در کھٹکھٹاؤ، اگر کوئی رحم دل ہوگا تو کر دے گا، ورنہ دورانا بھول جاؤ۔ یہی لکھا تھا ان کے نصیب میں۔ سربراہ کی باتیں سن کر بہزاد اس پر تف بھیج کر وہاں سے اٹھ آیا۔ اب وہ اپنے روم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کہاں سے اتنے پیسے سیلری ملی نہیں تھی، اور اگر ملتی بھی تو کون سا علاج ہو جاتا؟ وہاں لاکھوں کی بات تھی اور یہاں چند ہزار تھے۔ ان پیسوں سے تو صرف مولوی کے گھر کا پیٹ پال سکتا تھا اور وہ کچھ نہیں۔ سن بہریے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ انور نے اندر آتے بیڈ پر لیٹے بہزاد کو مخاطب کیا۔ ہاں بول۔ مختلف سوچوں سے پیچھا چھڑاتے اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ تو اپنے ہوم منسٹر سے مدد مانگ لینا یار، تو نے تو کہا تھا کہ بہت اچھا بندہ ہے، تو پھر ضرور تیری مدد کرے گا۔ انور کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یار، اچھے بندے اور پیسے دینے والے میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی مسکرا کر بول لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا یا ہمیں اتنے سارے پیسے صرف اس کی بیٹی کے باڈی گارڈ ہونے پر دے دے گا۔ ان کے سامنے ہماری اوقات ایک ملازم کی ہے، اور ملازم کو جھوٹا کھانے کو دیا جاتا ہے، پیسہ نہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ہے تو یار حقیقت، پر تو دیکھ، اس کے سوا کچھ چارہ نہیں۔ تو نے دیکھا کیسے سربراہ نے صفحہ چٹ انکار کر دیا۔ قسم سے میرا دل کر رہا تھا سالے کا سر پھاڑ دوں۔ سب بہانے ہیں سالے کے، بھی پچھلے ہفتے ہی اپنے بیٹے کو نئی بائک لے کر دی تھی، اور یہ کچھ نہیں تو سارے محلے والوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے ہی لے کر جمع کرواتا تو کچھ تو ہو ہی جاتا، پر نہیں، اس نے کوڑا جواب دے دیا۔
انور نے اسے سمجھانا چاہا، جس پر گہری سوچ میں ڈوبے بہزاد نے سر ہلایا۔ سچ میں اس کے سوا چارہ نہیں، اگر کچھ نہیں کیا تو مولوی کی جوان بیٹیاں اور چھوٹے بیٹے رل جاتے، اور وہ ایسا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ جس شخص نے اسے اتنے سال بغیر کرائے کے اسے اپنے گھر میں رکھا اور صبح شام اسے ساتھ دلاتے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا، آج جب اس پر کڑا وقت آیا تو وہ کیسے پیچھے ہو سکتا تھا؟ تجھے پتہ ہے بڑی بیٹی کی شادی کروا رہا تھا، سادگی سے نکاح کروا کر، پر یہ اچانک سے بیچارے پر وہ کہہ کر خاموش رہ گیا۔ کیا کر رہا ہے؟ انور اسے بیڈ سے اتر کر موبائل پکڑتے دیکھ کر بولا۔ کوشش کر رہا ہوں، اب کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے مولوی کو۔ اس نے مسکرا کر بولا اور حارث صاحب کے نمبر پر کال کی، جو کچھ ہی دیر میں پک کر لی گئی۔ ہوم منسٹر حارث خان اسپیکنگ۔ حارث خان کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ بہزاد نے اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ سر میں بہزاد۔ وہ انور کو دیکھ کر بولا جو اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ کون بہزاد؟ حارث صاحب نے آنکھیں کھول کر نمبر دیکھا۔ سر آپ کا باڈی گارڈ بہزاد۔ اس نے دانت پیس کر تعارف کروایا۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ نام تک یاد نہیں۔ مدد خاص کریں گے؟ پھر بھی وہ جی اکڑا کر بول رہا تھا۔ ہاں بہزاد بولو، کیوں کال کی اتنی رات کو؟ حارث صاحب روم کی لائٹ آن کرتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ الیکشن قریب تھے تو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ چونکے ہوئے۔ سر کچھ ہیلپ چاہیے، وہ کہہ کر آنکھیں میچ گیا۔ حارث صاحب خاموش ہو گئے اور بہزاد کے لبوں پر تمسکرہ پھیلا۔ کیسی مدد؟ کچھ توقع کے بعد انہوں نے پوچھا۔ اس خاموشی کے وقفے پر انور نے اشارے سے بہزاد سے پوچھا، جس پر اس نے خاموشی رہنے کا اشارہ کیا اور ساری حقیقت ان کی گوش گزر کرنے لگا۔ حارث صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ اور تمہیں اب پیسوں کی مدد چاہیے؟ انہوں نے جیسے اندازہ لگایا۔ بہزاد نے مثبت جواب دیا۔ کتنے؟ انہوں نے پوچھا۔ سر آپ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں ناکارہ گردوں کی سرجری کے لیے لاکھوں چاہیے۔ وہ بالوں میں ہاتھ گھما کر بولا، دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا ان سے مدد لینے کا، پر کہتے ہیں نا وقت پر بندہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، بس یہی کام وہ کر رہا تھا۔ حالانکہ اس نک چڑی کی دولت چننے پر اس نے سوچ لیا تھا کہ نوکری چھوڑ کر اس شہر سے دور چلا جائے گا اور کبھی اس شہر کا راستہ نہیں اختیار کرے گا۔ یا تو رب سے دعا مانگ رہا تھا کہ ایسی لاٹری لگا دے جس سے قسمت چمک اٹھے اور وہ اپنی میڈم کی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ ڈالے اور پھر کوئی عارض نہ بچے اس کے پاس باڈی گارڈ کو انکار کرنے کی۔ اسے اپنی 29 سالہ زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی، وہ بھی اتنی شدت والی کہ ایک پل کے لیے اس کی نظریں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ اس کی میڈم سارا دن حواسوں پر چھائی رہتی تھی، اسے کسی کام میں دل لگانے نہیں دیتی تھی، صرف خود سے جوڑے رکھتی، اس کے دل و دماغ پر قبضہ کیے رکھتی تھی۔ تم ایسا کرو، یہاں آؤ، بات کرنی ہے، حارث صاحب نے کہہ کر کال منتقل کر دی۔ بہزاد موبائل کو گھورنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا بولا؟ انور نے جلدی سے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ بلایا ہے تو یہیں رہ کر میں جلدی ہی واپس آتا ہوں، خیال رکھنا مولوی کے گھر کا، بہزاد نے انور سے کہا۔ بائیک سٹارٹ کر کے وہ تیز رفتاری سے محلے کی حدود کراس کرتا وہاں سے نکلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب سر میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ غیر قانونی ہے۔ بہزاد حارث صاحب کی بات سن کر حیرت سے بولا۔ اگر یہ غیر قانونی ہے تو جاؤ اس قانون سے کہو کہ مولوی کے آپریشن کے لیے تمہیں 30 لاکھ دے، بلکہ ان 30 لاکھ سے زیادہ دے، کیونکہ آپریشن کے بعد بھی تو پیسے چاہیے ہوں گے۔ پھر کیا مولوی کا گھر بیچ کر اس کی جوان بیٹیوں کو سڑک پر بٹھاؤ گے؟ حارث صاحب نے طنزیہ کہا اور اسے گھورنے لگے۔ وہ کب سے یہ موقع چاہتے تھے اور آج قدرت نے یہ موقع دیا تو یہ بیوقوف نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اسے اس بات پر آمادہ کریں گے، پر اس کے سر پر وہی ایمانداری کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ سر معاف کیجیے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ صدمہ کام تھا کہ وہ ہوم منسٹر کو ہو کر اسمگل کرتا تھا اور اسے اس میں شامل ہونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر تو ان کے منہ سے یہ آفر سن کر وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا تھا۔ وہ ٹکا سا جواب دے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، پر جانے سے پہلے وہ اپنی میڈم کے روم پر بے بسی بھری نظر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ لب بھیجے بائک پر بیٹھا اور خان مینشن سے نکل گیا۔ وہ غریب کیوں پیدا ہوا؟
کیا غریب کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ وہ کتنا مجبور محسوس کر رہا تھا، وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ہانیہ خان کی زندگی میں آنے سے پہلے سے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی جتنی اب پڑ رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا ہاں کر دو، پر دل نہیں مان رہا تھا، جو بہت محبت کرتا تھا ہانیہ سے۔ وہ اس کام پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ بے مقصد راستوں پر بائک بھگانے لگا۔ وہ دور کہیں تاریخ میں اترنا چاہتا تھا جہاں کچھ نہ ہو، وہاں جانا چاہتا تھا جہاں اس کا وجود تاریخ ہو جائے۔ اس کے اندر جو روشنی اسے تاریکی سے دور رکھتی تھی وہ محدود پڑ جائے، پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس سنسان سڑک پر موجود تھا جہاں پارٹی سے لوٹتے وقت ہانیہ خان نے پہلی بار اسے گلے لگایا تھا۔ وہ تو جذباتی ہو گئی تھی، پر اس کے جنون میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ اس سڑک کو گھورنے لگا۔ دفعہ اسے ایسا لگا جیسے وہاں کسی کی لاش پڑی ہو، کسی چھوٹے بچے کی لاش دکھنے لگی اسے۔ وہ گھبرا کر بیچ سڑک پر لاش دیکھ کر بوکھلا گیا۔ وہ آگے بڑھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اس نے تاحد نگاہ سڑک دیکھی تو پھر سے سڑک کے کنارے اسے خون ہی خون محسوس ہوا۔ بہزاد کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سڑک کے دوسری طرف پشت پھیر کر کھڑا رہا۔ دونوں طرف میں سیاہ تاریکی میں ڈوبے جنگلات تھے، بیچ میں یہ سنسان ٹوٹی پھوٹی سڑک جس پر کم ہی رات کو لوگ سفر کرتے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کیا اور پھر مڑ کر اس سڑک کو دیکھا جہاں اب کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے دماغ کا خلل سمجھ کر سر جھٹکتا بائک کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ بڑے لوگوں سے پنگا مطلب ناٹ چنگا۔ اب میں کیا کروں؟ جا کر کسی کو بتاؤں کہ ہوم منسٹر اسمگلر کرتا ہے؟ وہ اپنے ہی بچکانہ سوال پر ہنسا۔ سالہ قانون ثبوت مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں۔ میں کیا کروں؟ دفع کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اب میں انور اور مولوی کی بیوی صاحبہ کو کیا امید دلاؤں کہ میں کچھ نہیں کر سکا؟ مولوی ہسپتال کے بستر پر پڑا ہے، اس کا کیا کروں؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ لیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ خود کو بیچ دے، پر اس نکمے پن کے ساتھ لے گا کون؟ نہ ڈگریاں، نہ ہی نوکری۔ سنسان سڑک پر بائک کے پاس بیٹھا وہ تاریخی کا حصہ بنا وجود ہار گیا تھا۔ دفعہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ سنسان اور ویران ماحول میں تیری میری میری تیری گانا بج اٹھا۔ لب بھیج کر انور کی کال دیکھ کر کال کاٹ گیا، بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ یہ گانا اس نے اپنی میڈم کے لیے سیٹ کیا تھا رنگ ٹون پہ، پر اب دل کر رہا تھا اس موبائل سمیت گانے کو بھی آگ لگا دے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ حارث صاحب بہزاد کے یوں منہ پر جواب مارنے پر غصے سے وہاں سے نکلے۔ سنو عبداللہ، جا کر اس باڈی گارڈ بہزاد پہ قریب سے نظر رکھو، اس میں ذرا سی گڑبڑ لگے تو بغیر سیکنڈ کے اڑا دینا، سمجھ گئے نا؟ موبائل کان سے لگا کر بولے تو دوسری طرف عبداللہ نے اوکے سر کہا۔ حارث صاحب لب بھیجے لاؤنج میں یہاں وہاں ٹہلتے رہے، اور جب دماغ کچھ ریلیکس ہوا تو ایک نظر اپنی بیٹی کے بند کمرے کے دروازے پہ ڈال کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ وہاں آ کر دروازہ بند کر کے انہوں نے فوراً فواد اور کمشنر کو کال کی۔ باڈی گارڈ کو سب بتا دیا ہے، اب صرف اس کے راضی ہونے کا انتظار ہے۔ خیال کرنا اسے کہیں سے پیسے نہ ملیں، اور ہاسپٹل والوں کی طرف سے آپریشن کے پیسے بڑھا دو، بالکل مجبور کر دو اسے۔ حکم دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چہرے پر مکرودہ مسکراہٹ سجا کر آرام سے جہازی سائز بیڈ پر دراز ہو گئے۔ یہ تو مان جائے گا، پر وہ کون تھا جو میری بیٹی کے کمرے میں آیا تھا؟ اتنی سخت سیکورٹی کے بعد بھی؟ وہ بڑبڑاتے گئے۔ اس انجان شخص نے اتنی شکست دی تھی کہ وہ بے بس ہو گئے تھے۔ اب نہ اپنی بیٹی کی شادی کروا پا رہے تھے اور نہ ہی اس موضوع پر بات کر پا رہے تھے فواد سے۔ ہادی کا کترانا بھی وہ خوب سمجھ رہے تھے، پر وہی بے بسی کہ پہلے تو اس کی طرف سے شکوہ تھا کہ فواد کا۔ متفکر سے وہ چھت پر لگے فانوس کو گھور رہے تھے۔ آنکھوں پر جب نیند مہربان ہوئی تو انہیں سونا ہی پڑا۔ بہرام ملک سرمئی سی وہ اندھیرے میں اپنی سبز آنکھیں پھاڑے خود پر جھکی ان گہری نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگی، جن میں دیکھتی لگ رہا تھا جیسے سمندر ٹھہرا ہو۔ شٹ! بہرام نے اس کے خوفزدہ پھیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کے سرخ لبوں پر رکھتے اس پر آہستہ سے پھیری۔ ہانیہ وحشت زدہ سی ہو گئی۔ آج کے ایکسیڈنٹ نے اس کے اوسط پہلے ہی خطا کر رکھے تھے، اب پھر سے یہ نئی مصیبت اس کا وجود سن پڑ گیا تھا اور وہ کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا اتنا نقصان کیوں کیا؟ سب تمہارا ہی تھا
सब तुम्हारा ही तो था फ्यूचर में, जब तुम मिसेस बहराम मलिक बनकर मलिक महल में मेरी मलका बनकर आओगी। कोई अपना इतना नुकसान करता है डार्लिंग? वो इसके बाल संवारता मोहब्बत से इसके चेहरे को देख रहा था। हानिया की आवाज़ इसके खलक में बंद हो गई। इसका धमकता लमस अपने बालों पर महसूस करके वो मरने वाली हो गई थी। इसका पूरा वजूद एसी की कूलिंग में भी पसीने से नीम लहस रहा था। देखो मरोगे तुम जब मेरे बॉडीगार्ड को मालूम होगा कि तुम मुझे यूं खौफजदा करते हो। मेरे रूम में आते हो, काट देंगे वो तुम्हें, और मैं तुम्हारे टुकड़े अपने कुत्तों को खिलाऊंगी, देख लेना। डिफेंस बेगैरत इंसान। वो घुटी घुटी आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद करके चीखना चाहती थी, मगर इसकी मजबूत उंगली उसके लबों पर आकर इसके आवाज़ हलक में ही दबा गई, और हानिया बेबसी सी किसी परिंदे की मां फड़फड़ाकर रह गई। बहुत अच्छा किया तुमने उस गार्ड के मुंह पर गुर्बत का तमाचा मारकर इसकी प्लास्टिक की रिंग को न पहनकर उसे इसकी औकात दिखा दी। आई एम इम्प्रेस। बहराम मलिक की बीवी ऐसी ही होनी चाहिए, मगरूर सी। इसके हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की सख्त उंगलियों में फंसाकर इन पर अपने लब रखे हानिया सिसकती हुई मचल उठी। इसकी चीख फिर से दब गई। देखो, चीखो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ खूबसूरत लम्हे गुजारने आया हूँ, फिर तो मसरूफ़ हो जाऊँगा, और इसके बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना है हमेशा के लिए। वो इसके पास ही नीम दराज था, और एक हाथ से इसके बाल संवार रहा था, तो दूसरे से इसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझाए इनकी नमराहट के एहसास को अपनी रूह में उतारता महसूस कर रहा था। वो डर से हमेशा की तरह अपना नचला लब फैलाए किसी मासूम बच्ची की तरह रो रही थी, और इसकी हरकत को देखते हुए बहराम मलिक की आंखों में सुर्खी उतर आई थी। दिल तो कह रहा था कि कह दे मुझे पहचानो स्ट्रॉ, मैं तुम्हारा बैरी, पर नहीं। जब वो बैरी को किसी और में महसूस करती थी तो वो क्यों ऐसा करे? दिल की सुनना तो इसने कब की छोड़ दिया था। अब सिर्फ बहराम मलिक बोलता था और दिमाग काम करता था। उसने दिल और दिमाग को अपना गुलाम बना लिया था। बहराम ने उससे ज़्यादा तकलीफ देना बेहतर न समझा, तो आहिस्ता से रुमाल उठाकर बड़ी इख्तियार से इसकी छोटी सी नाक पर रख दिया। वो कम समाई और फिर रिलैक्स हो गई। बहराम जानता था जब उसे होश आएगा तो उसे कुछ भी याद नहीं होगा। रुमाल अपनी जेब में रखकर उसने अपना हाथ छोड़ कर उसका चेहरा अपने हाथों में भरा, और उसके माथे पे अपने लब रखकर इसके माथे पर अपने लब रखकर इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकरा कर आंखें मूंद ली। आई लव यू स्ट्रॉ, तुम्हारे नाम के सिवा बैरी कुछ नहीं। वो दीवाना वार इसके नक्कुश को अपने लबों के प्यार से छूता हुआ बोल रहा था। इसके नाजुक फूल से वजूद को अपनी बाहों में भरकर इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया। इसका लम्स पाते ही इस पत्थर शख्स की आंखें भीग गईं। वो इसकी शह रख पर अपने लब रखकर इसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारकर इससे दूर हुआ। जल्द ही फिर मिलेंगे फेस टू फेस। इस पर कंफर्ट दुरुस्त करते हुए मुस्कुराकर कहता हुडी को मुंह के आगे करता हुआ खिड़की की तरफ चला गया। तुम जाओ अब। वो करीम को हुक्म देता अपनी गाड़ी में आ बैठा, जिस पर वो सर को खम देकर इसके जाने के बाद वहाँ से निकला। डोंट वेरी मेरी जान, ठीक है अम्मी। हादी उसे बार बार दिलासा देता चुप करवाने की कोशिश करवा रहा था। टेंडर के वक्त में वो इस कदर मुश्किल हो गया था कि उसे रुमिसा से 2 घड़ी बात करने का मौका भी नहीं मिल पाता था। वो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकलता और रात को देर से लौटता। खाना भी कभी खाता तो कभी ऐसे ही सो जाता। थका हुआ इतना होता कि उसे सोने के बाद दुनिया जहान का होश ही ना रहता। ऐसे में रात के 3 बजे के करीब इसका मोबाइल बजा। वो अभी सोया ही था कि इसलिए आंख जल्द खुल गई। मोबाइल पर रोमी का नंबर देखकर फिर वक्त का एहसास करते हुए घबरा कर उठ बैठा। कॉल पिक करके कुछ पूछने से पहले इसकी रोती हुई आवाज़ आई कि इसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। हादी इसी वक्त नींद पर 2 हरफ भेजता नाइट ड्रेस चेंज करके गाड़ी निकाल कर भागा और इसकी अम्मी को लेकर दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। हादी चौहान को देखते हुए डॉक्टर ने जल्दी से हाथों हाथ लिया और इन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया। अब वो
कॉरिडोर में रुमीसा के साथ एक बेंच पर बैठा उसे हाथ लगाए इसका सर थपथपा रहा था। हादी, इन्हें अगर कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी, वो रोती हुई भारी आवाज़ में कहती इसके सीने में मुंह छुपा गई। कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो अम्मी सही सलामत हमारे साथ होंगी। इसका दर्द महसूस करते हादी ने झुककर इसके सर पर बूसा दिया। वो काफ़ी देर से उसे साथ लगाए बैठा रहा। फजर की अजानें हुई तो दोनों उठे। रुमीसा वेटिंग रूम की तरफ बढ़ी और हादी बाहर करीब मस्जिद के लिए। फिर दोनों की दुआएं रंग लाई। डॉक्टर ने इन्हें बेफिक्र रहने की हिदायत की। घबराने वाली कोई बात नहीं, वो अब ठीक है। रुमीसा ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते पास खड़े हादी को मुस्कुरा कर देखा। बहुत ज़्यादा वाला शुक्रिया हादी। वो इसका हाथ थाम कर नजरें झुकाकर बोली। इसके आंसू फिसल कर गालों पर गिरे। अगर आज आप ना होते तो। बाकी के लफ्ज़ इसके हलक में दब गए और वो सिसक उठी। कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो तुम, जानती हो ना तुम और तुमसे जुड़े रिश्ते मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। हादी सख्त लहजे में इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर बोला और रोमी इसकी सूख टोरों वाली आंखों में देखती शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। वो जानती थी इसका बाप पैसे के लिए कितना लालची था कि बेटे को मशीन बना डाला, और ऐसे में इसकी मसरूफियत के साथ उसे सारी रात अपने साथ लटकाए रखना। अब आप जाएं हादी, आराम करें, मैं अम्मा को ले जाऊंगी घर। वो इसका हाथ अपने हाथों में लेती बोली। एक बार फिर इसकी बेवकूफ़ी पर हादी ने सख्त गुर्री डाली। मेरा मीटर मत घुमाओ हार्ट बीट, या जानबूझकर ऐसी बातें कर रही हो ताकि मैं हर्ट हो जाऊं। उसने नाराज़गी दिखाई, जिस पर रुमीसा बुखला गई। नहीं, कैसी बातें करते हैं हादी, मैं तो आपके आराम की वजह से कह रही हूँ। आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं, वो परेशानी से बोली। हादी इसके लहजे में अपने लिए फिक्रमंदी देखता मुस्कुराया। मेरा आराम तो तुम हो हार्ट बीट, एक बार मुस्कुराकर दिखाओ तो ये डोरे खुद ब खुद चले जाएंगे। ये तो तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर आए थे, बेवकूफ़ ना के बेआरामी से। वो गालों पर मौजूद इसके डिंपल पर उंगली रखता बोला। वो पलकें झुका गई। तुम बैठो जब तक मैं नाश्ते के लिए कुछ लाता हूँ। वो उसे रूम में ले आया और सोफे पर बिठाकर खुद इसकी नाना को नज़रअंदाज करता चला गया। फिर कुछ ही देर में वो अपने और इसके लिए नाश्ता पैक करवा कर ले आया, जिस पर काफ़ी झिझक के बाद रुमीसा ने इसके साथ नाश्ता किया। डॉक्टर से इजाज़त लेकर वो उसे इसकी माँ के पास ले आया, जिन्हें अब प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। तेरे बाबा नहीं आए अभी तक रोमी? उनकी कमज़ोर सी आवाज़ पर पीछे खड़े हादी ने भी बेड की तरफ देखा और वहाँ ज़हीफ़ लाग़र वजूद को पाकर इसकी दिल को कुछ हुआ। अम्मा दवाई लेने गए हैं, वो मुस्कुराकर कहती इनके पास आई और इनके माथे पर लब रखती बेड पर साथ ही बैठ गई। क्या हो गया था अम्मा अचानक आपको? वो भराई आवाज़ में कहती सिसक उठी। हादी खामोशी से दोनों को देखने लगा। माँ नहीं थी इसके पास। जब 10 साल का था तब से इस ममता के साए से महरूम था। बाप ने तो कभी शफ़क़त दिखाई नहीं थी, पर वो इन एहसासात से वाकिफ़ था जो दूसरों को देख कर महसूस करता था। अब वही दर्द जो उस वक्त रुमीसा को अपनी माँ की हालत पर महसूस हो रहा था, हादी को भी होने लगा। मत पूछो बेटा, बहुत बुरा ख्वाब देख लिया था, बताते हुए इनकी रंगत खौफ से सफ़ेद पड़ने लगी। रोमी और हादी ने चौंक कर देखा कि कैसा ख्वाब अम्मा? उसने इनके हाथ को अपने हाथ में लिया और सहलाती हुई अपने होने का एहसास दिलाने लगी। बेटा, मैंने देखा तुम्हारा बाप ड्यूटी। अम्मा अब आप कैसा फील कर रही हैं? वो हड़बड़ाकर इनकी बात बीच में ही काट गई, क्योंकि बहराम मलिक ने उसे भी किसी भी बात को बाहर निकलने से मना किया था। तो फिर कैसे वो हादी के सामने सारी बातें खोलकर रख देती? हादी ने रोमी के यूं बात काटने पर उलझकर उसे देखा। वो इससे क्या छुपा रही थी? इसके तासर से वो अंदाज़ा लगा गया कि वो ज़रूर कुछ छुपा रही है अपने डैड के बारे में। पर क्या? ये कौन है? उन्होंने सामने खड़े इस 6 फुट के नुमाया कद वाले हादी चौहान को देखते हुए पूछा। वो मुस्कुरा दिया। रुमीसा ने भी मुस्कुरा कर देखा। जी, मैं आपका होने वाला दामाद अम्मा जी। वो आगे बढ़ा और झुककर इनकी पेशानी पर अपने लब रखे। इनकी आंखों में खुद ब खुद पानी आ गया। रोमी हुनकों सी इसके होने वाले दामाद लफ्ज़ पर उसे देख रही थी, पर अम्मा की आंखों में पानी देखकर इसके दिल में ठेस पहुंची।
माशाल्लाह रोमी, क्या ये सच कह रहा है? तेरे अब्बा ने पसंद किया है उसे? रुबीना बेगम ने खुशी से पूछा। रुबीना बुखला कर सुख चेहरे से हादी को देखने लगी। उसने जवाब देने का इशारा किया तो वो शर्माती हुई निचला लब दबाकर सर झुका गई। जी अम्मा जी, उन्होंने पसंद किया है मुझे। वो चेयर खिसका कर इनके पास बैठा और इनके मुंह से उतरा ऑक्सीजन मास्क वापस लगाया। इनके कनोला लगे हाथ को इख्तियार से अपने हाथ में लिया। मेरी बेटी का ख्याल रखना बेटा, चिड़िया जितना दिल है इसका बात बात पर रो पड़ती है बावली। वो वापस दूसरे हाथ से मास्क उतार कर बोली तो हादी साहबत में सर हिलाकर इन्हें मास्क न उतारने की हिदायत करने लगा। ना करें अम्मा जी, तकलीफ होगी सांस लेने में। इन पर दवाइयों की वजह से गुनगुनी छा रही थी। वो मुस्कुराती हुई इसका हाथ थपथपाकर आंखें मूंद गई। सुनो, तुम्हारे अब्बा आए तो मुझे उठा देना, खाना देना है इन्हें, उन्होंने एक बार फिर मास्क उतार कर कहा। मगर हादी के देखने पर जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और आंखें मूंद ली। वो हंस पड़ा और इनका हाथ अकीदत से चूमा। बाहर चलें? उनके सोने के बाद हाथी ने रोमीसा से कहा। वो अपनी माँ पर एक नज़र डालती हुई सर हिलाकर उठ गई। वो दोनों एक साथ बाहर निकले। ये क्या चक्कर है हार्ट बीट? तुम्हारी माँ को नहीं मालूम तुम्हारे बाप की डेथ हो गई है? वो दोनों बाहर हॉस्पिटल के करीब पेशेंट के लिए बने पार्क में आकर एक बेंच पर मुख्तलिफ होकर वहाँ बैठ गए। और तब सामने देखते हुए हादी ने इससे पूछा। रमीसा की नज़रें भी किसी गैर मरी नुक्ते पर अटकी थी। कुछ नहीं, बस अब्बा की अचानक मौत को अम्मा आज तक कबूल नहीं कर पाई। हालांकि सालों बीत गए फिर भी इनके वही सवालात हैं। तेरे अब्बा कब आएंगे मुलाजमत से? इन्हें खाना देना था, मुझे जगा देना, हम साथ खाएंगे, फलां फलां। वो कहती हुई नज़रें गोद में रखे हाथों पर डालती लब दबाकर बामुश्किल रोने से खुद को बाज रख रही थी। हादी ने चौंक कर उसे देखा। तुमने बताया नहीं तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई थी? ये तो जानता हूँ कि एक्सीडेंट हुआ था, पर कब और कैसे? वो इसका सर अपने कंधे से लगाते बोला। अभी वक्त नहीं बताने का, वक्त आने पर फिर बता दूंगी। क्या आप मेरा साथ देंगे? वो इसकी आंखों में देखती इसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोली। किस किस्म का साथ? हार्ट बीट? वो मोहब्बत से पूछता इसके आंसू उंगलियों को पुरों में चुनने लगा, इंसाफ दिलाने में। वो इसकी आंखों में जैसे कुछ ढूंढ रही थी। इसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं हक और सच के लिए ज़रूर लड़ूंगा डार्लिंग, पर फिर चाहे जान ही क्यों न चली जाए। इसने कहते हुए इसका सर वापस अपने कंधे से लगाया और रोमी सूदी से मुस्कुरा दी। बहुत तकलीफ होगी पर आपको सहनी पड़ेगी। वो इसकी उंगलियों से खेलती सोचते हुए जख्मी सा मुस्कुराई। सुने, अब आप जाएं, मैं यहाँ हूँ। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। हाथी ने भी उसे देखा। जाऊँ? वो उसकी आंखों में देखकर बोला। हाँ। वो आंखें झपक कर बोली। सच में जाऊँ? इसकी आंखों में शौक के रंग उतर आए और वो उसे देखती शर्मा गई। नहीं, वो कहकर सर झुका गई और हाथी खुलकर हंसा। तुम्हारी यही अदाएं मुझे ले डूबेंगी सनम। वो सरगोशी करता उठ खड़ा हुआ। रमीसा का चेहरा गुलो गुलजार हो गया। चलो मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ और ऑफिस से भी एक चक्कर लगा लूँ। बट डोंट वरी, डॉक्टर से बात कर ली है मैंने। इनका कहना है कि एक दिन वो यहीं रहेंगी, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। वो इसका हाथ पकड़कर पार्किंग एरिया में आया। ठीक है, उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। बाय बाय वाले किसका तो अभी सवाल नहीं, फिर क्या किया जाए? वो उसे शरारत से देखकर पूछने लगा। ज़रा शर्म करें हादी, और आप जाएं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। वो बुखलाहट में कहती इसकी तरफ देखे बगैर अंदर की तरफ भागे और हादी इसकी तेज तरह पर कहकर लगा उठा। वापस मेरे पास ही आओगी डार्लिंग, मेरे पूरे हिसाब लेंगे। उसने मैसेज टाइप करके इसके नंबर पर सेंड किया और गाड़ी में बैठा। तब की तब देखेंगे। कुछ देर में ही रिप्लाई आया, साथ ही शर्माने वाला इमोजी भी था। उसने हंसते हुए सरशारी से इसके मैसेज पर अपने लब रख दिए। हम आपके मैसेज से ही काम चला लेते हैं जानब। उसने अपनी उंगली इमोजी पर फेरी और टेक्स्ट सेंड किया। बेशरम। कुछ ही देर में मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज शो हुआ और वह खिलखिलाकर हंसा और गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर मुलाजिम से मालूम हुआ कि फवाद साहब ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और वो उसे जल्द ऑफिस पहुंचने का पैगाम दिया था। इनकी मुसलसल कॉल्स पर भी वो परेशान था। जल्दी से तैयार होकर ऑफिस वो पहुंचा तो वहाँ उन्होंने इसके लिए ढेर सारा काम जमा कर रखा था। उसका दिल, जो कि कुछ देर पहले ही खुशगवार से एहसास से झूम रहा था, अब उकता आ गया।
اس نے رمیسا کو میسج کیا کہ وہ دوپہر تک پہنچ جائے گا، کھانا ساتھ کھائیں گے، اور اس کے اوکے کے میسج پر مطمئن ہو کر وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک 2 بجے وہ کام بیچ میں چھوڑ کر رومی کو کھانا کھلانے ایک ریسٹورینٹ لے گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر اسے ہاسپٹل چھوڑا۔ میں شام تک پہنچ جاؤں گا، تم بے فکر ہو، وہاں میری پہچان کے دوست بھی ہیں، امی کا بہت خیال رکھیں گے، اس نے رومی کو تاکید کی۔ رومی نے صحافت میں سر ہلایا، اسے بے فکر ہو کر کام کرنے کی ہدایت کی، مگر یہ ہادی ہی جانتا تھا کہ ان حالات میں اسے اکیلا چھوڑنا کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، پر مجبور تھا۔ اسے چھوڑ کر وہ واپس آفس آ گیا اور مصروف ہوتا جلدی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ وہ تقریباً رات کے 10 بجے فارغ ہوا، جلدی سے آفس سے نکل کر ہاسپٹل کے لیے بھاگا۔ تب اس کی ساری تھکن رومی کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر کہیں گم ہو گئی تھی اور چہرے پر مدھم سی دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر ٹائی کی نائی ڈھیلی کرتا پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر چیک اپ کر کے گئے ہیں، صبح ڈسچارج کر دیں گے۔ رومی دیکھ کر مسکرائی اور ہادی نے مسکرا کر سر ہلاتے صوفے کے بیک سے پشت اٹکائی۔ کمر میں درد کی ایک ٹھنس سی اٹھی تھی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ اسے بوٹ اتارتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ بہت خوبصورت۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تو رومی بھی مسکرا دی۔ کیسے؟ اس نے سامنے رکھی بوتل سے اسے پانی کا گلاس بھر کر دیا۔ اس نے مسکرا کر تھام لیا، ایسے کہ سامنے صرف ایک حسینہ کا چہرہ تھا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شریر لہجے میں کہہ کر اس نے لبوں سے گلاس لگایا۔ رومی جھنس گئی۔ بہت برے ہیں آپ، وہ شرما گئی۔ بہت مشکل سے ہادی نے کہہ کر روکا۔ کیسے؟ کیا تم خود کو حسینہ سمجھ رہی ہو؟ ہارٹ بیٹ۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی تو وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ پھر آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ رو دینے والی کو ہوئی۔ بھائی ماشاءاللہ سے الحمدللہ کافی ینگ اور حسین ترین لڑکی ہمارے آفس میں سیکرٹری ہے، جیسے میں پیار سے حسینہ بلاتا ہوں۔ اس نے پیار لفظ کو کھینچا اور تنہائی سنجیدگی سے بات کی۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ جائیں، میں نہیں بات کرنے والی آپ سے، خوش رہیں اپنی حسینہ چڑیل کے ساتھ۔ وہ شرمندگی سے روٹھ گئی، مگر وہ اس کی چھیڑ چھاڑ سمجھ گئی تھی، تبھی مصنوعی ناراضگی جتاتی منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اگر اس طرح کاری ری ایکشن دو گی تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا آپ نے سچ میں اس حسینہ کے شہر میں رہ کر کام کیا؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آتی اس کے کوٹ کے بٹن کو پکڑ کر بولی۔ ہادی نے دلکشی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں نے سچ میں اس حسینہ کے حسن میں رہ کر دن گزارا تھا، اس نے کہتے ہوئے اس کے ڈمپل پر انگلی رکھی اور بے ساختی میں اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ وہ ساکھ سی ہو گئی۔ کھانا کھایا؟ اسے شاک میں دیکھ کر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا۔ رمیسا نفی میں سر ہلاتی کترا کر اس سے دور ہوئی۔ اس کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا ہو گیا۔ آؤ اماں جب تک سو رہی ہیں ہم ڈنر کر کے آتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑتا مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا اور وہ سہمی سی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسے ڈر تھا ہادی اس کی دھڑکنیں نہ سن لے۔ ایسی حالت اس کی پہلی بار ہوئی تھی۔ ڈنر سے واپسی تک اس کے لبوں پر چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ اس سے چھوٹی موٹی باتیں کر رہا تھا جس کا جواب وہ ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا ہی نتیجہ تھا کہ اگلی ہی لمحے ہادی کے قدم رکنے پر وہ ٹھا کر کے اس کی پشت سے ٹکرائی اور کڑھا اٹھی۔ اف ہادی! اس نے اپنی پریشانی سلائی اور غصے سے اسے گھورا۔ ہادی مسکرا کر مڑا اور ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ دونوں کانٹر میں روبینہ بیگم کے روم کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نکل آؤ اس پل سے، حکم کرو، ہم ہر پل تمہارے لیے ایسا بنا دیں گے۔ اس کی گمبھیر سرگوشی پر اس کی پلکیں لرز اٹھیں۔ مت کریں ہادی ایسا پلیز، وہ مرمرا کر کہتی روم کے اندر گھس گئی اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر ٹہلتے ہوئے وہاں موجود اپنے فرینڈ سے گپ شپ کے بعد وہ کافیٹیریا میں موجود بینچ پر بیٹھ گیا۔ رمیسا نے اس سے کہا کہ وہ اندر آ جائے، پر ہادی نے انکار کر دیا۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس کی طرف کسی غلط نظر سے دیکھے، وہ بھی اس کی وجہ سے۔ وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے آئی اور اپنے بالوں کو پونی میں باندھنے لگی۔ وہ اپنے بالوں کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اس سے بے صبری سے انتظار تھا کہ کب یہ بال بڑے ہوں گے اور کب وہ بہزاد کو دکھائے گی۔ اس نے اپنی گردن میں موجود پینڈنٹ نکالا اور اس میں
ڈالی ہوئی وہ رنگ جو اسے بہزاد نے پہنائی تھی نکال کر انگلی میں پہننے لگی۔ خوبصورت لبوں پر شرارتی مسکان تھی۔ وہ کتنی دن سے بہزاد کو تنگ کر رہی تھی، اس کی دی ہوئی رنگ پہننے کے بجائے چھپا دی تاکہ وہ سمجھے اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کا پرپوزل، اور ویسا ہی ہوا۔ اس کی ڈرائیونگ، اس کے تیور، اس کی بے باک نظریں بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے اسے بہت الجھن ہوتی تھی، پھر بھی مگر وہ مسکرا دیتی تھی۔ وہ ایسی حالت سے رینا کو آگاہ کرتی تو وہ ہنس ہنس کے لٹ پٹ ہو جاتی، اور جب اس نے بتایا کہ اس کے باڈی گارڈ نے اسے دوپہر کے وقت راستے میں گاڑی روک کر ایک غریب عورت کی پیٹی سے بچوں کے کھلونے کھیلنے کی 10 روپے والی رنگ خرید کر پہنائی تو اس کا حال وہ تھا کہ بیڈ پر الٹ پلٹ رہی تھی۔ مطلب حد تھی۔ 10 روپے والی رنگ پر پرپوز میں ہاؤ پاسبل، میں بدلنے والا مرڈر میری پر وہ بہزاد تھا، ناٹ پاسبل کو پاسبل بنانے والا، میری ہانیہ خان کا میٹرک فیل باڈی گارڈ، اف ورلڈ مین۔ اس کی ایک انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ تھی تو دوسری انگلی میں پلاسٹک کی رنگ۔ دونوں میں اسے چننا تھا، دولت یا محبت کو، آزائش یا غربت، اور وہ چن چکی تھی۔ بیری کے علاوہ اسے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا، وہ محبت جو 5 سال کی عمر سے لے کر اب تک اس کے دل میں سانس لیتی آئی تھی۔ اس محبت کو نہ دولت مار سکتی تھی اور نہ ہی دنیا۔ پھر اس کی دوسری محبت اس کا باڈی گارڈ، جس کے پاس ہونے سے اسے بیری کا احساس محسوس ہوتا تھا، جس کے ہونے سے وہ خود کو مکمل تصور کرتی تھی، جس کے پاس ہوتے ہی وہ خود ایک مضبوط تحفظ میں محسوس کرتی تھی۔ اس باڈی گارڈ سے اسے محبت تھی، اور پھر جہاں محبت ہو وہاں دولت کی کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ اس کے پاس بھی ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رینا کے حیرت سے پوچھنے پر اس نے بتا دیا کہ دولت یا بہزاد میں سے اسے چننا پڑا تو بہزاد کو ہی چنے گی۔ اسے ہمیشہ اپنا باڈی گارڈ بنائے اپنے پاس رکھے گی، پھر چاہے وہ اسے سوکھی روٹی بھی کھلا دے گا تو وہ کھائے گی، پر اس بار بیری کو خود سے دور جانے نہیں دے گی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ آج وہ رنگ پہن کر اسے دکھانا چاہتی تھی، پر وہ اسے مزید نہیں تڑپانا چاہتی تھی۔ ورلڈ مین سے اسے اپنا بیری بنانا چاہتی تھی۔ وہ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ دوپٹہ گلے میں پہن کر وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کے پاس آئی۔ موبائل اٹھا کر بہزاد کے نمبر پر کال کی۔ ورلڈ مین پک اپ دا کال۔ مسلسل ٹرائی کرنے پر بھی دوسری طرف سے فون اٹھانے پر وہ غصے سے چیخ پڑی۔ وہ بار بار اسکرین پر ٹچ کرتی اسے کال کر رہی تھی، پر دوسری طرف اس نے بھی جیسے قسم کھا لی تھی کال نہ اٹھانے کی۔ تم کل آؤ گے تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ روتے ہوئے میسج سینڈ کر کے موبائل دیوار پر دے مارا، کانوں سے ٹاپس نوچ کر نکالے، بالوں کو پونی سے آزاد کیا اور دوپٹہ پھینک کر منہ کے بل بیڈ پر گرتی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ اپنی سسکیوں کو روکنے کے لیے دانت کشن میں گاڑ دیے۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، تو میٹرک فیل باڈی گارڈ، 2 ٹکے کے کمینے، تمہارا قیمہ بنا کر ڈاگس کو بریک فاسٹ کرواؤں گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ تکیہ خود میں بھیج کر بولی، بیبی ڈنر ریڈی ہے، سر لیٹ آئیں گے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کھانا کھا لیں اور ان کا انتظار نہ کریں۔ وہ ابھی اس بہزاد کی حرکت سے نہ سنبھلی تھی کہ ملازمہ دروازہ ناک کر کے بولی۔ وہ بھڑک اٹھی اور سائڈ ٹیبل سے ٹائم پیس اٹھا کر دروازے پر دے مارا۔ دفعہ ہو جاؤ، اور اگر ڈیڈ کو کسی نے بتایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تو صبح اپنا بوریا بستر باندھی نظر آنا، وہ چیخ کر بولی۔ ملازمہ اس اچانک مصیبت پر ہڑبڑا کر دروازے سے دور ہوئی اور اوکے بیبی کہہ کر چلی گئی۔ اب وہ گرگٹ کی طرح تھی، رنگ بدلنے والی۔ 2 دن سے سب کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ تھا کہ ہر کوئی اپنی میڈم کی کایا پلٹ پر حیران تھا، مگر آج اچانک پھر ویسے بھی یہ لڑکی سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ کہاں مر گیا تھا سارا دن تیرا انتظار کرتے رہ گیا۔ وہ تھکا ہارا سا سرخ آنکھوں سے روم میں داخل ہوا تو انور اس پہ چل دوڑا۔ اسی پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا انور ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ تیری آنکھیں کیوں اتنی لال ہیں؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر دہل گیا۔ کچھ نہیں، بس یار پانی پلا دے، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر گر کر بولا۔ انور نے سر ہلاتے ہوئے اس کے پاس رکھے کولر سے پانی کا گلاس بھرا۔ کچھ بنا پیسوں کا؟
मिनिस्टर ने क्या कहा, फिर दे रहा है पैसे। गिलास इसके हाथ से लेकर वापस कूलर पर रखते अनवर ने पास बैठकर जल्दी से पूछा। बहजाद इन्हीं सब हालातों से भाग रहा था। क्या होना है? बस ये मालूम हो गया कि गरीब का कोई नहीं अल्लाह के सिवा, और ये भी मालूम हो गया कि गरीब इंसान को साए से सहरा में लाकर खड़ा कर देती है। ये भी आज पता लगा कि इंसान किसी की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाता है। ये भी जान गया कि ईमानदारी का चोला किस तरह पहनाया जाता है, शराफत का नाटक किस तरह किया जाता है। सब कुछ जान गया। आज तेरा दोस्त जिंदगी की असल हकीकत से मिलकर आ रहा हूँ। सफ़ेदी को स्याही में पिघलते देखा है आज तेरे यार ने। मत पूछ यार, आज मेरा भी दिल कर रहा है कि वही खिलौनों की पेटी उठाकर इस तपती धूप में बैठ जाऊँ जहाँ कुछ दिन पहले एक औरत को रास्ते में अपने मासूम बच्चों समेत बैठे बार बार पानी पीते और पसीना साफ करते देखा था। आज मेरा भी दिल कर रहा है कि वहीं जाऊं और बैठकर भीख मांगूं कि ये है एक गरीब की असलियत। वो गुस्से से तल्ख लहजे में बोल रहा था। अनवर के पले कुछ न पड़ा। क्या मतलब है इस सब का? बहरिए वो मोहब्बत से उसे बहजाद से बहरिए और यार को यारे मिलाकर बहरी यार कहा करता था, जिस पर बहजाद मुस्कुरा दिया करता था। पर आज वो तकलीफ में था। वो हंसने के लिए अपने लब भी फैला नहीं पा रहा था। कुछ नहीं, चल आराम करने दे। मैंने आज अपने ज़मीर को सुलाना है और तू जा मौलवी के पास से चक्कर लगा कर आ। इसकी जौजिया को भी ले जा। वो कहकर उसे शिद्दत छोड़ता हुआ तकिए में मुंह छुपा गया। तू मुझे कुछ नहीं बता रहा बहरिए? देख, इतनी तो गहरी दोस्ती है कि एक दूसरे का दर्द बांट सकें। वो इसके पास आकर बैठा। बहजाद गहरा सांस भरकर रह गया। सोने देना यार, बहुत नींद आ रही है, फिर कुछ ही देर में ड्यूटी पे जाना है, वो बेजारी से बोला। अनवर मुंह बनाकर रह गया। चल अभी आराम कर, बाद में बात करेंगे, वो कहकर इसकी कमर में एक पंच मारता वहाँ से निकल गया और बहजाद कढ़ा कर रह गया। इसने गिलास उठाकर दरवाजे की तरफ से उसे मारा, पर उससे पहले ही वो वहाँ से भागता चला गया। पीछे बहजाद उसे कोसता हुआ लेट गया। उसने अनवर को ये नहीं बताया था कि होम मिनिस्टर से क्या चाहता था, पर ये ज़रूर साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो हमारी मदद नहीं कर रहा। अनवर ने उसे गुस्से से बुरा भला कहा और फिर चुप हो गया। जब बहजाद मौलवी साहब और इनकी बेगम को अपने हुनर और अपने साथ की उम्मीदें दिला बाहर निकला तो अनवर ने उसे कॉरिडोर में जा लिया। मैं कहता हूँ एक बार अपनी मैडम से मदद मांग कर देख। इसकी बात पर बहजाद भड़क उठा। बकवास बंद कर अनवर, मैं हर किसी से भीख नहीं मांगता फिरूंगा। वो नीची आवाज़ में लोगों का ख्याल करता उसे झड़क गया। फिर क्या करेगा? उसने ज़ब से पूछा। बहजाद ने अपने लंबे बालों को दोनों हाथों से पीछे किया। सोचता हूँ। वो आगे बढ़ा। क्या सोचेगा यार, जल्दी करना जो भी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि मौलवी हाथ से निकल जाए। वो इसकी रफ्तार से तेज चलता कदम मिलाने की कोशिश करता हुआ बोला। बहजाद के कदम थमे और वो रुक कर गहरा सांस भरता अनवर को देखने लगा। वो इसके सामने खड़ा हाँफ रहा था। हिम्मत रख तू, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो इसके कंधे पर अपना भारी हाथ रखते हुए इससे बोला तो वो मुस्कुरा दिया और इसके गले लग गया। सच बहरिए, तू मेरा यार नहीं अल्लाह का तोहफा है, वो मोहब्बत से बोला। बहजाद हंस पड़ा। चल दफ़ा हो, ज़्यादा मक्खन पालसी मत कर, उसे खुद से अलग करते ही इसने कहका लगाया। वो अस्पताल से निकलकर पार्किंग में खड़ी अपनी बाइक पर बैठा और वहाँ से निकलता चला गया। तुम परेशान लग रहे हो, एनी प्रॉब्लम? हानिया इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठती इसके भेजे हुए होंठों लब्बों को देखती बोली। बहजाद ने नफरी में सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट की। इसके दिमाग में परसों रात की धुंधली सी परछाई थी, पर ठीक से कुछ याद नहीं था। कल वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई थी, इसलिए बहजाद को छुट्टी दे दी थी। उसे नींद बहुत आ रही थी और आज सुबह इसके माथे पर सोच की लकीरें देखकर वो पूछे बिना ना रह सकी। इसके इनकार पर वो खामोशी से बाहर देखने लगी। बहजाद तिरछी नज़रों से पता नहीं क्यों इसकी उंगली पर कुछ ढूंढने लगा, पर वहाँ फिर से डायमंड की रिंग देखकर लब भेज गया। मैडम, आपको पैसे चाहिए तो ठीक है। स्टीयरिंग को सख्ती से पकड़े उसने हानिया को मुखातिब करते हुए तल्खी से सोचा। तुमने कल रात मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की? वो इसकी तरफ रुख किए तीखी टोन से पूछने लगी।
میں مصروف تھا، اس نے سرسری سی لہجے میں جواب دیا۔ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری دی ہوئی رنگ نہیں پہنی اس لیے غصہ ہو، اب میں بھی پوری کسر نکالوں گی۔ مجھے اتنا تنگ کیا نا اس تانیہ کمینی الفابیٹ کے ساتھ اس کے پلاسٹک کی رنگ کو محسوس بی کے ساتھ ملا کر اب میری باری۔ وہ شرٹ کے اندر چین میں کرتی ناک پکڑ کر سوچتی سر کو جھٹک گئی۔ یہ تمہاری سزا ہے کہ آج تم مجھے بائک پر گھماؤ گے۔ سی گرین شلوار قمیض میں بالوں کی فرینچ چوٹی بنائے وہ معصومیت سے بولی، جس کا بہزاد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سوری میڈم، میں مصروف ہوں اور میں نے سر سے آدھے دن کی چھٹی لی ہوئی ہے۔ جھٹکے سے گاڑی روکتے وہ بولا۔ ہنیا نے بکھلا کر اس کا بازو پکڑا اور گھور کر اسے دیکھا۔ بہزاد اس کی نظریں محسوس کرتا اپنا بازو جھٹک کر باہر نکلا اور اس کی طرف آیا۔ وہ ڈور کھولے کھڑا تھا پر ہنیا اس پر نظریں اٹکائے خاموش بیٹھی تھی۔ بہزاد نے اس پر نظر ڈالی اور پھر آس پاس پارک ہوتی گاڑیوں کو دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میڈم آ جائیں، آپ کی کلاس مس ہو جائے گی۔ اسے بغیر پلکیں جھپکائے خود کو دیکھتے پا کر وہ اکتا گیا۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا تھی اس سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب کیوں ضد کر رہی تھی؟ حد ہے، ایسے گھورے جا رہی ہے جیسے اس کی بھینس لے کر بھاگا ہوں۔ وہ آس پاس دیکھتا لب بھیج کر جھکا اور اسے کلائی سے پکڑ کر باہر نکالنے لگا۔ وہ پیچھے کی طرف کھسک گئی۔ بہزاد لب بھیجے دوسری طرف آیا تو وہ بائیں جانب کھسک گئی۔ وہ بائیں جانب آیا تو وہ دائیں جانب ہو گئی۔ میڈم کیا ہے یہ؟ آپ کی کلاس مس ہو جائے گی، نکلے باہر ورنہ۔ وہ دانت پیستا ہوا غصے سے بھڑکا اور ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ وہ زج ہو گیا تھا اس کی آنکھیں مسلسل خود پر اٹکی دیکھ کر اور باہر نہ نکلنے کی اس حرکت پہ دل کر رہا تھا اپنا سر ہی پھاڑ دے۔ یہ چھپکلی آپ کے بیگ پہ؟ اس نے حیرت سے اس کے بیگ کی طرف دیکھا اور اس کی نظریں بھٹکانا چاہیں پر اس نے ذرا سی بھی پلکیں نہ جھپکی بلکہ اس پر پہ ہی نظریں اٹکائے بیٹھی رہی۔ بہزاد لب بھیجتا ہوا گاڑی کی چھت پر ہاتھ اٹکائے اسٹوڈنٹ کو دیکھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حرکت پہ اس کی گھنی پونچھوں تلے لبوں پر تبسم تھا۔ اس نے ذرا سا جھک کر اندر دیکھا تو وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میڈم، اس کے دل میں ٹھیس اٹھی اور وہ بکھلا کر اندر بیٹھا۔ بغیر آس پاس کا خیال کیے اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، میں رات میں آپ کو لے چلوں گا، ہار مانتے ہوئے وہ بولا تو ہانیہ خان کے نازک سرخ لبوں پر مسکان دوڑ گئی اور وہ اپنی آنکھیں چپکانے لگی۔ گڈ ورلڈ مین، وہ ہلکا سا مکہ اس کے بازو پر مارتی ہوئی اس کی گردن میں اچانک سے اپنا بازو ڈول دی اس سے لپٹ گئی۔ دھڑکتے دل سے بہزاد نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ شکر کوئی متوجہ نہیں تھا اس بے وقوف کی حرکت کی طرف۔ بہزاد کے ہاتھ کا لمس کمر پر محسوس کرتے ہوئے مچل کر اس سے دور ہوئی اور بغیر اسے دیکھے گاڑی سے نکلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے اچانک قریب آنے اور دور جانے پر وہ مسکراتا ہوا گاڑی لاک کر کے اس کے پیچھے آیا۔ آج وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا اور ہانیہ خان اپنا بیگ خود اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی۔ کلاس اسٹارٹ دیکھ کر وہ خاموشی سے بیک ڈور سے پچھلی خالی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنی نظریں پروفیسر پر اٹکا دیں۔ بہزاد ڈور کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور یہ اس کی نظروں کا ہی ارتکاز تھا کہ سامنے بیٹھی ہانیہ کا چہرہ سرخ تھا۔ ظالم حسینہ، وہ بڑبڑایا۔